ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مکنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شریف کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بجسپنا میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ رحمت کا مہینہ ہمارے درمیان سے بہت جلد ختم ہونے والا ہے. آخری اشرہ چل رہا ہے. جہنم سے چھٹکارے کا یہ اشرہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اپنی زبان میں یہ دعا جاری رکھے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور یہ آخری اشرہ ہی ہے جس میں ہمیں طاق رات بھی پڑھنی ہے. 5 رات جسے طاق راتیں کہی جاتی ہے. ایک رات تو ختم ہو گئی اور آج کی رات ایک رات آنے والی ہے. 21 23 25 27 اور 29 ان راتوں میں آپ جمعے یا لیلۃ القدر جس کے بارے میں پوری سورہ قرآن میں رب نے خطاب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور اسی رات میں قرآن شریف رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. اسی رات لیلۃ القدر قدر کی رات. یہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جتنی بھی کتابیں ہیں ہر ایک کتاب جو مصنف ہوتے ہیں رائٹر ہوتے ہیں لیکھک ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب لکھ کر کے ہیڈنگ دیتے ہیں یا لاسٹ پیج میں یا شروع پیج میں لکھا رہتا ہے کہ اگر اس میں کچھ غلطیاں نظر آئے تو ہمیں اطلاع دے دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اسے صحیح کر دیا جائے. جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا کی جتنی بھی کتابیں اور بھی قومی کی جتنی بھی کتابیں سب میں شک ہے. لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہی کہ جب اس کتاب کو کھولیں گے سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. یہ جنوں کا کلام نہیں ہے. فرشتوں کا کلام نہیں ہے جس میں شک و شبہ ہو. بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. وحدہ لا شریک کا کلام ہے. یہ خدا کا کلام ہے. اسی لیے اسے کہا گیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اور عرب والے اپنی زبان میں بہت ہی گھمنڈ کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اپنی زبان کے علاوہ جتنے لوگ تھے سب کو عجمی سمجھتے تھے. گونگے اور بہرے سمجھتے تھے کہ ہماری زبان کے آگے کسی کی زبان چلتی نہیں ہے. ساری دنیا میں ہماری زبان نمبر 1 زبان ہے اور ہمارے مد مقابل کوئی زبان ہے ہی نہیں ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 35 سال ہو گئی تو زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے
اور وہاں عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے تھے 3 دن 4 دن 5 دن، حتیٰ کہ ایک ہفتہ غار ہرا میں رہتے تھے، جبل نور میں رہتے تھے، گھر کے جانب آتے نہیں تھے۔ اور آپ گئے ہیں جبل نور غار ہرا تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں سے غار ہرا وہاں سے کعبہ شریف بالکل سامنے نظر آتا ہے، بالکل پوائنٹ پہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، اس لیے کعبہ شریف نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، گھاس پھوس کے مکانات رہتے تھے، مٹی کے مکانات رہتے تھے، ریت کے مکانات رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکانات رہتے تھے۔ اور غار ہرا کہاں ہے آپ دیکھ چکے ہیں، اور وہاں سے جب آپ نظر کریں گے تو کعبہ شریف بالکل سامنے ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کو دیکھتے رہتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے۔ 40 سال مکمل ہونے کے بعد جب قرآن نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور یوں عرض کے اقرا پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے میں نہیں پڑھتا۔ بہت سے اس پہ ترجمہ یہ کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہیں میں نہیں پڑھتا۔ پھر بولے اقرا، سینے سے تو پوچھے، پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے میں نہیں پڑھتا۔ پھر سینے سے جو پوچھے 3 مرتبہ، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں عرض کے اقرا بسم ربک الذی خلق، تب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس طریقے سے 5 آیت نازل ہوگی۔ اور وہاں سے آنے کے بعد غار ہرا سے نیچے اترے، اپنے مکان پہ آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھی اور پریشان ہو گئی کہ آقا جب آتے تھے اتنے پریشان نہیں رہتے تھے، آج کیا بات ہے، سر سے پیر تک پسینے سے تر بتر ہے، جسم لرز رہا ہے، کپ کپی ہے، ٹھنڈک بھی نہیں اتنی ہے، اور گرمی سے کانپ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نزول پہلا نزول کا تاثیر تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باڈی پورا جھنجھوڑ دیا گیا، پورا کانپ رہے تھے، اور بولے یا خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ خیریت تو؟ بولے آج بہت ہی عجیب بات ہوئی ہمارے پاس، ہمارے ساتھ۔ اب پورے واقعہ بتائیں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل شروع ہوا، اور پورا قرآن 23 ایئرس 23 سال میں مکمل ہوا۔ لیکن اب قرآن میں آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا وحی کے ذریعے مکمل ہوا ہے 23 ایئرس۔ تو پھر یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور ایک طرف حدیث یہ بتا رہی ہے کہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ سے قرآن کو ایک بارگی آسمانی دنیا میں آنے پہلے آسمان میں نازل فرمایا پورا قرآن، اور وہ لیلۃ القدر آنے قدر کی رات کی، اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت پڑی، جس حساب سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے لیے ضرورت پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچاتے رہے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بٹھا کر کے لکھاتے، شمڑیوں میں، پتھروں میں، پتوں میں قرآن لکھتا گیا۔ اور آج جو ہم قرآن کی شکل دیکھ رہے ہیں، پہلے الحمد شریف ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ عمران ہے، پھر سورہ نساء، اسی طریقے سے ترتیب۔ تو ترتیب کے ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ترتیب کے ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا، وحی جو آئی ہے ترتیب کے ساتھ نہیں، کہاں پر اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس طریقے سے الگ الگ موقع پہ الگ الگ طریقے سے قرآن نازل ہوا۔ لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا 23 سال میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اکٹھا کروائے، پھر اپنے حساب سے ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام سے لکھائے۔ یہ کوئی ترتیب کوئی صحابہ کرام نہیں کی ہے، پہلے الحمد، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ عمران، اس طریقے سے سورۃ کون سی آیت کس سورے میں فٹ ہونا ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں خود دفاع کر کے گئے۔
یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ آج ہم نہ جانے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو گائیڈ سمجھتے اس کتاب کو، لیکن ہماری جو حقیقتاً جو گائیڈ لیس کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کو جو پکڑا، قرآن کو جو پڑھا، وہی ہدایت رکھتا ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے۔ لیکن آج تو ہم قرآن صرف رمضان کے لیے سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، 1 سال کے بعد رمضان آیا ہے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھے۔ نہیں میرے کو، آپ اگر قرآن صبح پڑھ کر کے سورہ یاسین شریف یا کوئی بھی سورہ صبح پڑھ کر کے آپ گھر سے نکلے، انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے صدق و فضل سے آپ کے تمام کام مکمل ہو جائیں گے۔ آپ یہ معمول بنا لیجیے اپنی زندگی میں کہ صبح جب ہم گھر سے نکلے تو قرآن پڑھ کر نکلے، قرآن دیکھ کر نکلے، قرآن چن کر نکلے، اس لیے کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن چھونا بھی ثواب ہے، اور قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے۔ یہی یہ کتاب ہے جسے اگر چھو لیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اگر چوم لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جتنی کتابیں پڑھیں گے، ایک پڑھیں گے تو ایک ثواب ملے گا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو ایک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ الف لام میم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، یہ میں نہیں کہتا کہ ایک جملہ ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اب اگر کسی نے صرف الف لام میم کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، ہدایت والی قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں میں معمول بنا لیجیے، اس قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے، اس لیے کہ قرآن ہی کا اعلان ہے کہ قبر سے لے کر کے جنت تک، مرنے کے بعد کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے رشتے دار، دوست، احباب کہاں تک جائیں گے؟ قبر تک جائیں گے، مٹی دیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، بس اس کے بعد ہمارا اور ہمارا عمل ساتھ رہے گا۔ قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر جو میری تلاوت اپنے معمول میں لگا لیا ہے، جو اپنی زندگی کی معمول میں بنا لیا ہے کہ میری تلاوت کرتا ہے، تو اس وقت تک میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے میں جنت میں نہیں پہنچا دوں گا، جب تک اسے میں جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ آج ہم اپنے دوست احباب، بھائی بہن، ماں باپ، نہ جانے ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن قبر میں یہ لوگ کوئی بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی رشتے دار، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بچے ہو، اپنی اولاد ہو، کوئی کام آنے والی یہ لوگ نہیں ہے، بلکہ کام آنے والی چیز جو ہے وہ ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کو معمول بنا لیجیے۔ صرف رمضان کے لیے قرآن نہیں اترا ہے، صرف رمضان میں آپ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، بس اس کے بعد بند کر کے رکھ دو۔ آج جب شادیاں ہوتی ہے، ہماری بچیوں کو ماشاءاللہ قرآن دیا جاتا ہے، دینا بھی چاہیے۔ اب قرآن کے ساتھ ایک چیز آپ دی جاتی ہے، وہ ہے ٹی وی، ٹیلی ویژن دی جاتی ہے نا بھائی۔ اب آپ یہ بتائیے، جو ہم قرآن دیتے ہیں ہماری بچیاں ایک دن میں کئی مرتبہ کھولتی ہے، لیکن وہی ہم جو ساتھ میں ٹیلی ویژن دیتے ہیں وہ دن میں کئی مرتبہ کھولتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ تو بتائیے ہمارے گھر میں پریشانیاں آئے گی یا نہیں؟ قرآن ہم اپنے بچیوں کو دیے تھے تاکہ ہماری بچی جا کر قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور ان کی زندگی میں خوشحالی آئے، میاں بیوی میں لڑائی تکرار نہ ہو، ساس میں سسر میں لڑائی تکرار نہ ہو۔ لیکن جو ہدایت کے لیے قرآن کو دیا گیا تھا، قرآن کو تاک میں رکھ دیے، اور جو ٹی وی ٹیلی ویژن دیا گیا تھا لڑائی جھگڑے کا گھر، وہ ہر دن میں نہ جانے کئی مرتبہ ٹیلی ویژن کھلتا ہے۔ تو آپ دیجیے قرآن کو اپنی بچیوں، لیکن ساتھ میں ٹیلی ویژن نہیں، قرآن بھی دیے اور دینا بھی چاہیے۔ قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نزول فرمایا ہے۔ جب عرب میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ لوگ
یہ کہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو انسان کا کلام ہے، ایسے کلام تو ہم بھی بنا کر لا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کچھ چیلنج کیا کہ تم اور تمہارے ساتھی جتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نالج والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مہان آدمی ہیں، ہماری زبان بہت اچھی ہے، تم لوگوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسی 10 آیت بنا کر لے آؤ. جس طریقے سے قرآن نازل ہو رہا ہے تم لوگ سب مل کر کے، اکیلے نہیں ہو سکتا، سب مل کر کے قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ 1 آیت 10 آیت لاؤ، پھر 1 آیت کی چیلنج آئے گی، 1 آیت بنا کر لے آؤ. اور یہ چیلنج صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، رہتی دنیا قیامت تک کے لیے ہے. جتنے لوگ آنے والے سبوں کے لیے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے. اگر تم یہ جانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ انسانی کلام ہے تو ایسا کلام بنا کر لے آؤ، 1 آیت بنا کر لے آؤ. جب یہ آیت نازل ہوئے القاریۃ ما القاریۃ وما ادرک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر لایا الفیل والفیل والفیلۃ ما الفیل. فیل مینس ہاتھی، فیل مینس ہاتھی، عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. تو القاریۃ ما القاریۃ وما ادرک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس آیت پہ ان لوگوں نے کہا الفیل والفیل. یہ فیل کیا، ہاتھی کیا؟ تم جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی کی چھوٹی سی پونچھ ہوتی ہے، بڑی سی سوڑ ہوتی ہے، بڑا سا پیٹ ہوتے ہیں. یہ ریڈیو کے مقابلے میں ایسا لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ لوگ خود دیکھے کہ ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور شرمندہ ہو کر چلے گئے. اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بڑے بڑے شعرا کرام رہتے تھے اپنی اشعار لکھ کر کے اور کعبہ شریف کے دیوار میں دروازے کے پاس ٹانگ دیا جاتا تھا. اور اس سے بہتر جو کوئی اشعار لکھتا تو اسے نکال کر کے اس کو ٹانگ دیا جاتا کہ اس سے بہتر کوئی ہے تو بنا کر لا. جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے کو چاہیے اکتب لکھو اسے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنہری طریقے سے لکھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کعبے کے دروازے میں لگا. اب اگر کسی کے اندر ہمت ہے اس سے بہترین اشعار لکھنے کی تو لائے، پھر اس کو اتار دیا جائے. تمام عرب والے پریشان ہو گئے کہ اس جیسا صورت اور اس جیسا کلام نہیں لا سکتے. یہ ہے ہمارا قرآن کا معجزہ اور رہتی دنیا تک سبوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اگر تم جانتے کہ انسانی کلام ہے یہ تو اس طریقے سے ایک جملہ اٹھا کر لے آؤ، ایک آیت بنا لو. رہتی دنیا تک کسی کی ہمت نہیں ہے کہ قرآن جیسی ایک آیت کو اٹھا کر لے آئے. تو میرے دوست بزرگوں نوجوان ساتھی، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے. آپ الحمدللہ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب جسے نہیں آتا ہے وہ بھی قرآن کھول رہا ہے اور کھولنا بھی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے. تو آپ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیجیے کہ جس طریقے سے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو چھو رہے ہیں، آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی ہم قرآن کو چھوئے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو چومیں. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ پڑھنے کے لیے، آپ دنیاوی نالج کے لیے بڑے بڑے کالج دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اسکول دیکھتے ہیں، اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں جا کر بہترین نالج لے، اچھی طریقے سے پڑھائی کرے. لیکن جو یہ دنیاوی چیز کے لیے ہم اتنا مشقت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اچھے کالج، اچھے یونیورسٹی ڈھونڈتے ہیں، اچھے اسکول ڈھونڈتے ہیں جو صرف دنیا کے لیے ہے. لیکن دنیا و آخرت قبر میں جو کام آنے والی چیز ہے قرآن، اسے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے پھر اچھا استاد ڈھونڈے گا کہ چلو کوئی اچھا استاد ڈھونڈ کر کے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. اور جو نہیں جانتے خود ہم قرآن سیکھیں. قرآن سیکھیے اور سکھائیے بھی، اس لیے کہ علم سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہے. جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 8-9 سال کے بچے جو ایمان لائے تھے. باقی جتنے صحابہ کرام ایمان لائے سبوں کی عمر 40 سال، 45 سال، 50 سال، 90 سال، 100 سال، 30 سال. لیکن انہوں نے سیکھے نا قرآن. شرمندگی محسوس نہیں کی ہے نا کہ ہماری عمر اتنی زیادہ ہے تو میں قرآن کیسے سیکھوں. آج ہم ہر چیز سیکھنے کے لیے تیار ہیں.
ہر نالج لینے کے لیے تیار ہے، چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہو جائے، لیکن تیار نہیں ہوتے تو قرآن سیکھنے گا۔ جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن خیر و برکت ہے، قرآن ہماری زندگی میں ایسی ہے جیسے جسم میں روح ہے۔ اگر روح ہمارے جسم سے نکال بھی جائے یا نکل جائے تو یہ روح بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔ تو قرآن سیکھیے، قرآن پڑھیے، معمول بنا لیجیے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلے تو قرآن پڑھ کر نکلے، اس لیے قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ آج ہم کیوں بھٹکے ہوئے؟ اخبارات میں، نیوز میں، میڈیا میں یہ عام چلا آ رہا ہے کہ مسلمان کی بچیاں غیروں سے شادیاں کر کے جا رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ دین پڑھاؤ، بیٹیاں بچاؤ، دین پڑھاؤ اور بیٹیاں بچاؤ۔ ہماری بیٹیاں کالجوں میں جا کر کے پڑھتی ہیں، جس میں منع نہیں کرتا ہوں کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ، بچوں کو مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، لیکن پہلے دین کی تعلیم دو۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں جس کے دل میں اسلام کی رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اور وہ توحید کو جانتا ہے، اللہ کے رسول کو جانتا ہے، تو اپنے سر کٹوانا منظور ہو جائے کر لے گا، لیکن مرتد کبھی نہیں ہوگا، مرتد کبھی نہیں ہوگا۔ تو اپنی بچیوں کو پہلے قرآن پڑھانے کے لیے سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، دین سکھاؤ کہ ہمارا دین کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، صحابہ کرام کون ہے، ہمارا دین ہمیں کیا سکھلا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے۔ جس دن یہ تمام چیز ہم اپنے بچیوں کو بتلائیں گے، پھر کالج بھیجو یا یونیورسٹی بھیجو، کبھی وہ مرتد نہیں ہوگی، کبھی وہ غیروں کے ساتھ نہیں کھائے۔ آج ہم بچھڑے ہوئے اس لیے ہے کہ ہمارے گھر میں انمول چیز ہے، اس سے غیروں کے فائدہ اٹھا لے، لیکن جس کے لیے نازل ہوئی ہے کتاب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو قرآن پڑھو، تلاوت کرو، قرآن پڑھنے میں ثواب ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ اسے سمجھ کے پڑھیے، اردو پڑھیے، عربی پڑھ لیں، اس کے بعد کنز الایمان رکھیے ساتھ میں، اور اس کے اب ترجمہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، پھر تفسیر ہے، اس کی تفسیر دیکھیے، تفسیر میں کیا بیان ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے الحمدللہ کہ اس کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام رکھا ہے، کیا اکرام رکھا ہے۔ اور بھی ہم کتاب پڑھیں تو اس کے انعام کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 ہاتھ یا 1.25 کے اوپر ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگوں کے سروں میں سنہرا دستار باندھی جائے گی، چمکتا ہوا امامہ باندھا جائے گا، اور اتنی روشنی ہوگی اس امامے میں کہ یہ سورج کی روشنی مانند پڑ جائے گی۔ اس وقت بات کریں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ آخر ہے کون لوگ؟ کیا یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے؟ کیا یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے؟ تو آواز آئے گی نہ یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، نہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، نہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، بلکہ یہ ان کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، ان کی جماعت ہے۔ یہ انعام ہے قرآن پڑھانے والے ماں باپ کے لیے۔ تو ان کے سروں میں کل قیامت کے دن ایسی دستار رکھی جائے گی تو دستار سے اتنی روشنی آئے گی کہ سورج کی روشنی مانی پڑ جائے گی۔ یہ ان کے لیے انعام ہے جو اپنے بچوں کو قرآن سکھائے۔ تو جو قرآن سکھائی ان کی یہ انعام ہے، تو جو قرآن پڑھ لے ان کا انعام کیا ہے؟ وہ اپنے خاندان میں 3 پشت تک، چاہے ان کے خاندان میں گنہگار ہی کیوں نہ ہو، 3 پشت تک جنت میں لے کر جائے گا۔ 3 پشت تک جو حافظ قرآن ہوگا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے باپ دادا پردادا کے پورے خاندان کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اور قرآن کو شافی ہے، شفا ہے، ننزل القرآن شفاء رحمۃ للمؤمنین، اور اللہ نے نازل فرمایا قرآن کو مومنوں کی شفا کے لیے، رحمت کے لیے۔ تو قرآن پڑھیے، اس سے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
कुरान पढ़ने और कुरान पे अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। सदक़ा फित्र जो हम फितरा निकालते हैं, इंसान 80 रुपया है। आम लोगों के लिए जो खास लोग हैं, जिस तरीके से वो खाना खाते हैं, खजूर से भी निकाल सकते हैं, मुनाफे से भी निकाल सकते हैं और बादाम वगैरह से भी निकाल सकते हैं। यह खास आम लोगों के लिए 80 रुपया है, जो सबके फिर 80 रुपया निकाले। और ईद की नमाज वगैरह अगले जुमा तो अलविदा है इंशाअल्लाह, सभी से आपको इंशाअल्लाह अगले जुमा ऐलान किया जाएगा। और दूसरी ऐलान ये करना था कि हमारे गांव में मस्जिद बन चुकी है, लॉकडाउन की वजह से वो मस्जिद मुकम्मल हो गई, मीनार मुकम्मल नहीं हुआ था। तो वहाँ से फोन आए कि हजरत कुछ हो सके तो कीजिएगा। तो 7 लाख उसका मतलब बजट आया है, 3-3.5 लाख तक गाँव वाले जमा कर लिए हैं। तो जावेद भाई बाहर रहे कि आप लोग से जो भी हो सके हमारे गांव की मस्जिद से, ये मीनार बहुत जरूरी है। मस्जिद है लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता कि मस्जिद है, मीनार ऊंची रहती है, मालूम हो जाता है। तो जो भी रमजान का महीना है, आप लोग को जो भी हो सके उस मस्जिद में हिस्सा ले। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद के लिए अगर कोई ये घोंसला के मानिंद भी मदद कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान ये हमारी हिदायत है, जिस तरीके से आप कुरान को रमजान में पढ़ रहे हैं, खुदारा उसे आप रमजान के बाद भी पढ़ें और अपने बच्चों को, खासकर आज के जो नौजवान हैं, बच्चियों को कुरान सिखाए और दीन सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी लोग खड़े होने अच्छे से और सबसे दुरुस्त कर लें। पूरा भरना चाहिए हमको।